ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 43 میں خوش آمدید۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کی زندگی کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اعلانیہ تبلیغ کے آغاز کے بعد قریش کی طرف سے جو رکاوٹیں اور جس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قریش کی طرف سے اللہ کے نبی کو، ان کو بیان کرنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں قریش کے وفود کا حضرت ابو طالب کے پاس آنا بار بار، تاکہ وہ رسول اللہ کی، پہلے تو تھا کہ رسول اللہ کو اس امر سے باز رکھیں، یا دوسرا یہ تھا کہ حضرت ابو طالب حمایت پیغمبر سے دستبردار ہو جائیں۔ جب انہوں نے ان دونوں کاموں کو حضرت ابو طالب سے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے تو انہوں نے پھر آفر بھی کی جا کر اللہ کے نبی کو، لیکن جو جواب ملا کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا۔ یہ جو کل کا واقعہ تھا کہ قریش کا آنا اللہ کے نبی کے پاس اور آپ کا یہ کہنا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو تم عرب پر حکمرانی کرو گے اور ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے تابع فرمان ہوگی، جس پر وہ بڑے اشتیاق سے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ایک کیا 10 باتیں ہم مان لیتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ صرف ایک خدا کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے علاوہ سب کا انکار کرنا ہے، انہوں نے پھر اس کو قبول نہیں کیا۔ ان کا یہ تھا موقف کہ کیا ہم 360 بتوں کو چھوڑ دیں اور خدا واحد کی عبادت و پرستش کریں۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کو بیان کیا ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ عرض ہے۔ انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ ان کی اپنی نوع میں سے ایک مرد نذیر بن کر ان کی طرف آیا ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ ہم کس طرح بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو قرار دے سکتے ہیں؟ یہ کام بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ ان کے بڑے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اس حال میں کہ وہ کہتے جا رہے تھے، جاؤ اپنے خداؤں پر اعتقاد میں پختہ رہو، یہ کام بڑا ہی مطلوب و پسندیدہ ہے۔ ہم نے ایسی بات کسی اور مدت سے نہیں سنی ہے اور یہ مکر و فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو کہ جو کل کے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان الفاظ کے ساتھ اس کو تا قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ جو اس دوران کا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سیرت ابن ہشام میں انہوں نے نقل کیا، ابن ہشام نے کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی حالت یہ تھی کہ جب نماز پڑھنا ہوتی تو گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک جماعت ان کے پاس آ پہنچی اور انہوں نے ان سے نفرت ظاہر کی اور ان کے اس کام پر عیب لگایا، یہاں تک کہ آخر وہ ان سے لڑنے لگے۔
جب یہ لڑائی شروع ہو گئی تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے مارا اور سر کو زخمی کر دیا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے بارے میں بہایا گیا۔ یعنی یہ اصحاب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے اگر عبادت کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں تو یہ جاتے تھے اور گھاٹیوں میں چھپ کر اپنے نماز کے ٹائم میں، نماز کے اوقات میں، عبادت کے اوقات میں عبادت کرتے تھے، اور بعض مشرکین جو اس طرح کے شریر تھے، شریر طبیعتوں کے مالک، وہ پھر ان کے پاس جا کر ان کو اذیتیں دیتے تھے، ان کے اوپر تانے کستے تھے اور اس طرح سے ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو اس دوران میں پیش آیا تھا۔ اب جب قریش نے اپنی جو پیشکشیں تھی اور حضرت ابو طالب کے پاس بھی آنا تھا، اس کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، نہ حضرت ابو طالب رسول اللہ کی حمایت سے اور نہ رسول خدا دین اسلام کی تبلیغ و ترویج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو انہوں نے پھر صاحبان ایمان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کریں۔ سیرت ابن ہشام کی پہلے جلد میں اس عنوان سے لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کر لیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، قریش نے ایک دوسرے کو ابھارا تو ہر ایک قبیلے میں سے مسلمانوں پر پل پڑا اور وہ انہیں ایذائیں دینے لگے، ان کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سبب محفوظ رکھا۔ جب حضرت ابو طالب نے قریش کی مذکورہ کارروائیاں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے متعلق دیکھیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور آپ کے واسطے سینہ سپر ہونے کے لیے ان سب کو بلایا، یعنی بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ کے نبی کی حفاظت اور اللہ کے نبی کی حمایت کے لیے سب کو دعوت دی۔ کہتے ہیں سارے جو بنی ہاشم تھے انہوں نے حضرت ابو طالب کی دعوت کو اور حضرت ابو طالب کی اس پکار پر لبیک کہا اور رسول خدا کی حمایت و حفاظت کے لیے پورے عزم کا اظہار کیا۔ سوائے بنی ہاشم میں سے صرف ایک ہی دشمن خدا ملعون ابو لہب جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو بنی ہاشم سے الگ ہی رکھا اور وہ ان مشرکین سرداروں کے ساتھ ہی ملا رہا۔ اس کے بعد اسی دوران کا ایک اہم واقعہ جس کو قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا، وہ ولید بن مغیرہ کا معاملہ تھا۔ ولید بن مغیرہ یہ اس وقت کا قریش کا سب سے عاقل اور سب سے ذہین و فطین فرد مانا جاتا تھا۔ اب قریش ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو آزار اور تکلیفیں تو دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آنے والے ایام حج کے بارے میں پریشان تھے، کیونکہ ابھی حج کے ایام قریب تھے اور انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ رسول خدا اور آپ کے ساتھی حج کے موقع پر پورے عرب سے آنے والے افراد کو، قافلوں کو اپنے دین کا پیغام پہنچائیں گے، اور یہ تحریک جس کا آغاز مکہ سے ہوا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے اور یہ پورے عرب میں پھیل جائے گی۔ اس لیے وہ پریشان تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی متفقہ موقف اختیار کریں، ایسا موقف کہ جو بھی لوگ باہر سے آئیں ہم ان کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھئی مکہ کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں حج کے ایام میں، ان کے لیے رسول اللہ کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جائے، اس کے لیے قریش نے ولید بن مغیرہ کے پاس ایک ٹیم، ان کی ایک گروہ جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ میں سیرت ابن ہشام سے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو قرآن کی آیات تھی وہ اسی معاملے کے، اسی واقعے کے بعد، اسی واقعے کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ولید بن مغیرہ کے پاس قریش کے لوگ جمع ہوئے، چند لوگ جمع ہوئے، کیونکہ وہ ان سب میں زیادہ عمر والا تھا اور حج کا زمانہ قریب آ چکا تھا۔
تو ولید نے ان سے کہا کہ اے گروہ قریش، یہ لو، زمانہ حج تو قریب آ چکا ہے اور عنقریب عرب کے مہمان تمہارے پاس آئیں گے، اور انہوں نے تمہارے اس شخص کے بارے میں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں تمہیں چاہیے کہ تم ان کے متعلق ایک متحدہ رائے قرار دے لو، کہ تم میں آپس میں اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگو اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگو۔ تو انہوں نے، جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد شمس، تم ہی کچھ کہو اور ہمارے لیے ایک ایسی رائے دو کہ ہم وہی کہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم ہی کچھ کہو، میں سنتا ہوں۔ تو اب جو باقی لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ کاہنوں کا گنگنانا یا کاہنوں کے قافیہ پیمائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر ہم انہیں، یعنی رسول اللہ کو، نعوذ باللہ، دیوانہ کہیں گے۔ تو ولید کہتا ہے کہ نہیں، وہ دیوانہ بھی نہیں ہے، ہم نے جنونیوں کو دیکھا ہے اور اس کو جانتے ہیں، ان کی حالت اس طرح کی نہیں ہے، نہ وہ شیطانی وسوسوں جیسی کیفیت میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہم شعر کی تمام اقسام کو جانتے ہیں، تو وہ شعر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو جادوگر کہیں گے۔ اس نے کہا جادوگر بھی نہیں، ہم نے بڑے بڑے جادوگروں اور ان کے جادو کو دیکھا ہے، اس میں ان جیسا پھونکنا ہے، نہ ان جیسے گرہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے ابو عبد شمس، پھر کیا کہیں؟ اس نے کہا واللہ اس بات کی میں ایک قسم کی، کہتے ہیں رسول اللہ کی باتوں میں ایک قسم کی مٹھاس ہے، شیرینی ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں اثر ہے، لہٰذا جو بھی عرب کے باہر سے آئے گا اگر وہ ان کی باتوں کو سنے گا تو تم نے جو بھی الزام دیا ہوگا وہ اس الزام کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ ولید بن مغیرہ کہتا ہے تم اس طرح کی بات کرو کہ جو بالکل حقیقت کے قریب ترین ہو، یعنی ایسی بات کہ جو سننے والے کو اس بات کو قبول کرنا آسان ہو اور تمہارے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں تو کیا کہیں؟ تو یہ کہتا ہے، ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جادوگر ہے، وہ اپنا ایک جادو برا کلام لے کر آیا ہے، اور وہ اس کلام کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی، میاں بیوی اور فرد اور خاندانوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ یعنی یہ ایسی بات تھی کہ جس کے لیے ان کے پاس دلیلیں تھیں، یہ مثالیں دیتے تھے ساتھ میں کہ دیکھو یہ فلاں جو ہے اس کا بیٹا ان پر ایمان لایا ہے اور اپنے باپ کے مقابلے پہ ہے، فلاں دو بھائی آپس میں مقابلے میں ہیں۔ بس اس طرح سے ولید بن مغیرہ نے ایام حج کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا کے لیے ساحر کا لفظ تشخیص کیا اور کہا کہ ہم آنے والوں کو یہ پیغام دیں گے۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری کوششیں عکارت رہ گئیں، اور خدا نے اپنے دین کو، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہر دین پر اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یہ جو واقعہ تھا ولید بن مغیرہ کا یہ کہنا، اس کو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مدثر میں بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے یہ شروع ہو رہا ہے، ترجمہ عرض خدمت ہے۔ بنام خدا رحمان رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اور اس شخص کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اس کے لیے آسائش کی راہ ہموار کر دی۔ پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ یقیناً ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے، میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کروں گا۔ آیت نمبر 18 میں ہے اس نے یقیناً کچھ سوچا اور اسے کچھ سوجھا۔ وہیں جو جب اس سے کہا گیا نا ہم کیا نام دیں، آیت نمبر 19، پس اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوجی، پھر اس پر اللہ کی مار ہو اسے کیا سوجی، پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو منقول ہو کر آیا ہے،
یہ تو صرف بشر کا کلام ہے، ان قریب میں اسے آگ میں جھلسا دوں گا۔ بس یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے قسط میں دوبارہ عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔